الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج ہم آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور سے صحابہ کرام امت مسلمہ جو اس وقت تشکیل پا رہی تھی بنی اسماعیل کے اندر، ان کے ساتھ میثاق اور عہد کی سورہ ہے۔ ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں اور یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ تمہاری حیثیت اب کیا ہے اور اب جو شریعت ہے اس کو تم نے کس طرح سے اپنانا ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اس میں پیچھے یہ بات ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اسی طور سے تم نے قبول کرنا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، کوئی اضافہ نہ ہو، کوئی خرابی اس میں تم پیدا نہ کرو۔ تو ایک تو یہ بات پیچھے گزر چکی ہے اور اس کے لیے پھر کسی قسم کی کوئی تمنا، کوئی آرزو تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے بعد آج جو بات پھر آگے بڑھ رہی ہے اس میں پیچھے یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ یہ اس خدا کے معاملے میں اس ذہن کو تیار کرنے کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو حاکم کا وقت ہے، حاکم کا حکم ہوتا ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کی جاتی، اس میں سوال نہیں کیا جاتا جی آپ یہ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں۔ بس جب عہد ہو گیا ہے، بندگی میں آپ آ گئے ہیں، تو بس خدا کا حکم مانیے، جو اس نے کہہ دیا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، پلے پڑے نہ پڑے، وہ حاکم ہے، وہ وقت جو بھی حکم دیتا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو پھر آگے امت میں منتقل ہوا، لیکن بعد میں وہ تقلید کی شکل اختیار کر گیا علماء کے لحاظ سے۔ اس سے خرابی پیدا ہوئی کہ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے مولوی صاحب کی بات بھی ماننی ہے، اپنی ماں کی بات بھی ماننی ہے، اپنے استاد کی بات بھی ماننی ہے۔ یہ بات نہیں تھی۔ اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہ یہ کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حکم میرا ہے اور میں حکم دے رہا ہوں اور تم عہد میں بن چکے ہو، تو اب تمہیں اس کی گنجائش تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ جی اس کی حکمت کیا ہے، تم مجھ سے سوال کرو جی اس کی لاجک کیا ہے، تم مجھ سے سوال کرو جی اس کی ریزننگ کیا ہے۔ یہ تمہارے کرنے کا سوال نہیں ہے، میں حکم دے رہا ہوں، تمہیں ماننا ہے۔ اب اس کو تو دو نقطے ہو گئے، ایک یہ کہ خدا کی شریعت جیسی کہ وہ ہے ویسی ہی تم نے اپنانی ہے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ خدا حاکم ہے، وہ حکم دے سکتا ہے، اس کے حکم دینے میں ٹال مٹول اور اس طرح کی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اب تیسری بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 8 ہے، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر عدل انصاف کے ساتھ۔ اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، انصاف کے گواہ بن کر۔ جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ کہہ لیجئے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر پورے پورے انصاف کے ساتھ۔ دونوں کا مفہوم بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا، میں دونوں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں انصاف تو کر رہا ہوں، حق پہ قائم ہوں، جو بھی میرے پاس عدل آتا ہے، معاملہ آتا ہے، اس میں عدل کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن گواہی کے موقع پر بھاگ جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، جب گواہی بھی دینی پڑے حق انصاف کے لیے تو جان جانے کا ڈر ہو، تم نے گواہی دینی ہے۔ یہ بہت اچھا بڑا مطلب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ آیت آ رہی ہے اس میں انصاف اس معنی میں پیش نظر نہیں ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے سورہ نساء وغیرہ میں، وہ وہاں پر عدل کی بات، یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے میرا گواہ بننا ہے پورے پورے انصاف کے ساتھ۔ مطلب کیا کہ جو چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں ان پر قائم رہنا ہی انصاف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے، میرا حق ہے حکم دینے کا،
تم نے کسی اور کو یہ حق دے دیا تو یہ انصاف کے ساتھ تم میرے گواہ نہیں رہے ہو، یا میری بات میں کوئی ملاوٹ کر دی، اپنی طرف سے کوئی ریزننگ ڈال دی، اپنی طرف سے کوئی علت ڈال دی، اپنی طرف سے کوئی اس کے فروعات یعنی اس کے جو نکلنے والے نتائج ہیں وہ آپ نے اپنی طرف سے ڈال دیا، تو وہ میری بات نہیں رہے گی، تو تم میرے گواہ نہیں رہو گے انصاف کے ساتھ، پھر تم اپنی باتوں کے گواہ بن جاؤ گے، اپنے خیالات کے گواہ بن جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا تم نے گواہ بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انصاف حق پر کھڑے رہنا ہے، حق وہی ہے جو میں نے کہہ دیا ہے۔ دوسرے معاملات میں، دین سے باہر معاملات میں، وہ تمہارے اپنے نظریات ہو سکتے ہیں، اپنے فلسفے ہو سکتے ہیں، لیکن نماز مثلاً میں نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، اس کو 6 وقتوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے اجتماعی معاملات جتنے بھی ہیں گھر سے لے کر عدالت تک اور حکومت تک، وہ سارے کے سارے مشورے سے چلتے ہیں، تم اس کو نہیں چھوڑو گے، اس میں ملوکیت نہیں لے کر آؤ گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو واضح رہنا چاہیے کہ پوری سورہ چونکہ عہد باندھی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس امت سے عہد باندھ رہے ہیں کہ تم نے اب میری شریعت پر قائم رہنا ہے۔ اوف بالعقود سے سورہ کا آغاز ہوا تھا، تو تم نے معاہدے پر قائم رہنا ہے، تو معاہدے پر قائم رہنا ہے حق انصاف کے ساتھ۔ تو اگر مثال کے طور پر ابھی ایران اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے، تو 5 شرائط طے ہوں اور ایران اس میں سے 2 کو چھوڑ دے، تو کیا انصاف کے ساتھ قائم رہے گا؟ نہیں۔ یہ مطلب ہے یہاں پر کہ آپ نے جو باتیں طے ہو رہی ہیں ان کو پوری طرح سے ان کے لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ مان کر چلنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، ورنہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا، اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اور دین کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت الحاد کے پھیلنے کی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے یہ ایک مرکزی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو خالص نہیں رہنے دیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہر زمانے میں قابل فہم ہے، لیکن جو ہم نے بنائے، ہم نے فتوے دیے، ہم نے اضافے کیے، ہم نے تبدیلیاں کیں، وہ ہر زمانے میں قابل فہم نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں، اب لمبا عرصہ ہو گیا دین کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کہ دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے فطرت اباہ کرتی ہو، جس سے جدید زمانے کی بھی لاجک، ریزننگ وہ سمجھتی ہو کہ نہیں یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ لیکن کچھ احکام سخت ضرور ہیں، اور ان کی سختی جو ہے وہ آدمی کے اندر محسوس کراتی ہے کہ شاید یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، تو وہ جو سختی ہے وہ اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ جیسے میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورت سے کہا کہ تم نے بیوی بن کر قانت بننا ہے، تو ساتھ ہی لفظ صالحات کا استعمال کیا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ مشکل بات ہے، لیکن گھر کے نظام کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو وہاں جیسے ہی وہاں پہ حکم کوئی ایسا آئے گا تو ضرور اس کا صلہ بڑھ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ ابھارنے کے لیے اپنی ذات کا وزن ڈال دیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کر لو وہ کر لو۔ جیسے جہاد میں بھی آپ مسلسل دیکھیے گا، آگے بھی یہاں پہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، گھبراتے کیوں ہو، اللہ پہ توکل کرو۔ تو جیسے ہی ذرا مشکل حکم آئے گا، ناگوار حکم آئے گا، اچھا نہ لگنے والا حکم آئے گا، ساتھ ہی ابھارنے والا، حوصلہ دینے والا پیغام بھی آ جائے گا، کیونکہ اب وہ بڑے مقاصد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ فطری سی بات ہے کہ ہمیں اگر مثال کے طور پر کسی نوجوان کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو اسے کھیل چھوڑنے پڑیں گے، بہت ساری تفریحات چھوڑنی پڑیں گی، بہت سارا ٹائم کتابوں میں گزارنا پڑے گا۔ تو یہ ناگوار ہے، لیکن اس کے نتائج آگے کچھ مختلف نکلنے والے ہیں، اس لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مذہب کے اندر بھی خدا کے احکام 2 طرح کے ہیں، ایک بالکل ہمیں آسان لگتے ہیں، ہم اپنا لیتے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو ناگوار گزرتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، نہیں، وہ ناگوار ہیں صرف۔ تو ناگوار تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عقل کے مطابق ہوتی ہیں لیکن ناگوار ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو اب یہاں پہ انصاف پہ قائم رہنا بھی ایسی ہی چیز ہے، اس لیے آگے حوصلہ دیں گے اللہ تعالیٰ
کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ ہے میرا، اس کو اپناؤ گے تو میں بہت بڑا اجر دوں گا. تو وہ آگے آئے گا. تو قوامین للہ شہداء بالقسط کا مطلب ہے کہ تم نے یہ اب جو معاہدہ کر رہے ہو میرے ساتھ میرا گواہ بننے کا، یہ پورے انصاف کے ساتھ کرنا ہے. کوئی چیز اس میں ادھر ادھر نہ ہو. میں نے اگر 10 پوائنٹ نکات پر بات کی ہے تو 10 کے 10 اپنانے ہیں پوری اسپرٹ کے ساتھ، پورے الفاظ کے مطابق. اب اس کا پہلا جو مثال دی ہے وہ یہ کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس جرم پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ناگوار ترین صورتحال ہوتی ہے کہ آپ انصاف پر قائم رہنا چاہتے ہیں، انصاف کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو لیکن دوسرے کی دشمنی، اپنے کی محبت، یہ آپ کو عدل سے ہٹا دیتی ہے، قسط پر قائم رہنے سے ہٹا دیتی ہے. تو قسط پر قائم رہنا، ہر صورت میں عدل پر قائم رہنا ہے ان تمام چیزوں کو اپناتے ہوئے. تو اب اگر تم اس صورتحال میں چلے گئے کہ اپنوں کی محبت تمہیں بات سے ہٹا دے، اللہ کا فیصلے سے ہٹا دے، اللہ کے حکم سے ہٹا دے، اور دوسروں کی دشمنی تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹا دے، تو یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے. پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی دشمنی میں یہ نہ کرنا کہ تم بیت اللہ میں نہ آنے دو، اللہ کے راستے سے روک دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی بات یہاں پر آ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ عدل کرنے سے روک دے. تو جب میں نے عدل کہا ہے تو عدل کرو گے. اسی طرح حکم کے اپنانے میں، انصاف کی گواہی دینے میں بھی جو بھی معنی اس کے آپ لے لیں. تو اگر آپ نے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور آپ نے کہا چلو جی چھوڑ دیتے ہیں اس فائدے کے لیے، اس حوث کے لیے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. تو جہاں جہاں آپ نے اللہ کی گواہی قائم کرنے کے لیے عدل پہ نپے تلے دین پر قائم رہنا ہے، یہ آپ کے یہ لازم ہے. تو ترجمہ میں جو کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پورے انصاف کے ساتھ. تو پورا انصاف یعنی شریعت پہ عمل کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ، دین کے عقیدے کو اپنانا ہے تو انصاف کے ساتھ، دنیا میں چلنا ہے تو انصاف کے ساتھ. اگر انصاف نہیں کرو گے تو تمہاری شہادت قابل قبول نہیں ہے. اگر عدل پر قائم نہیں رہو گے تو گواہی قائم نہیں ہوگی، تو تمہیں اس منصب سے معزول کر دیا جائے گا. اے دلو، فرمایا کہ تمہیں کسی دشمن کی دشمنی اس بات سے نہ روک دے کہ تم عدل کرو، تو اس لیے اے دلو عدل کیا کرو. ہوا اقرب للتقوی، کیونکہ عدل ہی تقوی کے قریب ہے. اب عدل جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں حکم دے دیا کہ عدل کرنا ہے. عدل نپے تلے رہنا ہے، انصاف کے ساتھ چلنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، کسی معاہدے کی، کیونکہ اوفوا بالعقود کے تحت یہ باتیں چل رہی ہیں. تو اوفوا بالعقود میں معاہدہ بھی ایک نمایاں ترین چیز ہے اور زندگی کا. اب اس کے پیچھے دیکھیے جو اس سورہ کے اندر 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو میں نے واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عہد کے ساتھ عہد باندھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور پچھلی جو آیت تھی وہ ختم ہی یہی ہوئی تھی کہ وَمِيثَاقُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یہ وہ عہد ہے جو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ باندھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ عہد ہے. دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے حکم جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، اور اس کا اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ عقود جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ عدل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عدل جو ہے وہ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہاں جو بات آ کے ختم ہوئی ہے کہ ہوا اقرب للتقوی، کہ عدل جو ہے وہ تقوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک ہائرارکی سی بن رہی ہے کہ ہم نے عہد باندھا، عہد کو قائم رکھنے والی چیز عدل ہے. اگر ہم نے عہد کے پورے تقاضے پورے نہیں کیے تو عدل نہیں ہوا اور عہد پورا نہیں ہوگا. تو عہد کو پورا کرنے کے لیے عدل کی ضرورت ہے، اور عدل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کل سزا سے بچنا ہے، برے نتائج سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کل قیامت والے دن جو معاملہ ہونا ہے اس کا. اب تقویٰ کرتا کیا ہے؟ تقویٰ یہ کرتا ہے کہ ہماری ہوس کو، ہماری تمناؤں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. تو میں ظلم کب کروں گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کب کروں گا؟ جب
میری کوئی تمنا آڑے آ جائے گی، کسی کی محبت آڑے آ جائے گی، کسی کی دشمنی آڑے آ جائے گی، تو اس موقع پر پھر میں کیا کروں گا؟ میں حدود سے تجاوز کروں گا اور ناانصافی کر دوں گا۔ تو خدا خوفی اس کی بنیاد بنتی ہے کہ میں اپنے ہوس، اپنی تمناؤں کو، اپنے نفس کو روک کے رکھوں۔ تو جب میں اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہوں تو خدا خوفی پیچھے بنیاد بنتی ہے۔ اور خدا خوفی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کل قیامت والے دن خدا کا سامنا ہونا۔ تو یہ پوری ایک لائن بنے گی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قیامت والے دن سامنا کرنے سے، اس کی وجہ سے میرے دل میں خدا خوفی پیدا ہوئی۔ خدا خوفی مجھے ایک روکتی ہے کہ میں ہر جگہ پہ ناانصافی نہ کروں، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا نقصان نہ کروں، دوسروں کو ذلیل نہ کروں، جو بھی معاملہ ہے، اور یہ چیز پھر مجھے عدل پہ لے آتی ہے۔ تو یہ ایک پوری ایک ترتیب سے ایک احکام کی، تو اس لیے اس پورے حکم میں آپ دیکھیے کہ عقود سے بات شروع ہوئی ہے اور اب جہاں پر تقویٰ پہ بات آ کے ختم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ عدل کیا کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب تقوی کو پھر سمجھایا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو گویا خالی تقوی جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کے ڈر کی بنیاد کیا ہے؟ قیامت والے دن۔ اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی قیامت نہیں ہونی ہے، تو یہ دنیا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرو، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، بس ٹھیک ہے۔ جو دنیا میں لوگوں نے قانون بنا رکھے ہیں پھر یہی رہ جائیں گے کہ حکومت کا ڈر ہے اس لیے میں ٹریفک کے رول کی پیروی کرتا ہوں، چوری نہیں کرتا ہوں، ورنہ جہاں مجھے میں حکومت کو غچہ دے سکوں گا، دھوکہ دے سکوں گا، وہاں کر دوں گا۔ تو جیسے ہی خدا قیامت کے تصور کو ہٹا لے گا تو کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مار دھاڑ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو چاہے کرو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں اتقوا اللہ سے بیان کیا گیا ہے کہ نہیں، کل معاملہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ ظاہری بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں نمایاں کر رہے ہیں کہ جو بھی تم کام کرو گے میں اس کو واقف ہوں۔ آگے چل کر دلوں کے حالات کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ شریعت کے دو پہلو ہیں، دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا یہ طریقہ ہے، ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، کیسے باندھیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، قبلے کی طرف رخ ہوگا، یہ ظاہری چیز۔ تو ایک آدمی نے پوری ظاہری چیزوں کی اتباع کر لی، ٹھیک کھڑا ہوا، بالکل نپا تلا، صحیح قبلہ کا تعین، صحیح کھڑا ہونے کا انداز، صحیح ہاتھ اٹھانے کا انداز، بالکل کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کی قرات بھی بہت اچھی ہے، ایک ایک حرکت اعراب کی وہ صحیح پڑھتا ہے، مخارج اس کے بالکل صحیح ہیں۔ یہ ہو گیا ظاہری، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اتنی اچھی نماز پڑھنے والا دراصل ریاکاری کی نماز پڑھ رہا تھا، تو اندر کی بات خراب ہو گئی ہے۔ تو نیکی جو خدا کے لیے ہم نے نیکی کرنے ہیں، یہ دنیا والی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر اندر کی جو یہ دنیا ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں بڑی بہترین قسم کی، تو وہ اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا اگر میں وہ صحیح نیت سے نہیں پڑھ رہا۔ تو اس لیے دین کے اندر دنیاوی قانون میں ظاہری چیز کافی ہے، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر آپ نے ٹریفک کی صحیح پابندی کی، دل میں گالیاں دیتے ہوئے کر لیں کہ ادھر اشارہ بند ہو گیا، ادھر آپ نے ایک بڑی سی گالی دی اور اپنی گاڑی روک دی، حکومت آپ کو کچھ نہیں کہے گی، آپ نے بالکل قانون کی پیروی کر دی، لیکن اللہ کے ہاں مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر دل کے حالات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو شریعت جو یہاں پہ جس عدل کی بات ہو رہی ہے وہ دل و جان کے ساتھ کرنا ہے، ظاہر میں بھی پورا عدل ہو، اندر بھی پورا عدل ہو۔ تو کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عدل کرتے ہوئے مجھے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تیسری پارٹی کو، تو وہ عدل کرنے پہ آ جاتے ہیں، تو وہاں پر اب ثواب نہیں ہوگا، اب اپنے فائدے کے لیے آپ نے عدل قائم کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں وہ آگے چل کر زیر بحث آ جائے گا۔ ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، یعنی جو ظاہری عمل تمہارے ہیں میں ان کو واقف ہوں۔ اب جو چونکہ یہ عدل جو ہے یہ کافی بھاری کام ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید کا مرکزی ترین مضمون، سب سے بنیادی حکم
وہ عدل ہے. اور سارے عقیدے، سارے احکام اسی سے پھوٹے ہوئے ہیں. پوری شریعت عدل پر کھڑی ہے. پورے نظریات جو اسلام قرآن دیتا ہے وہ عدل پر کھڑے ہیں. تو اب شروع میں جو میں نے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اخلاقی پہلو سے. وہ ہو سکتا ہے کہ بایولوجیکلی صحیح ثابت نہ ہو. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ فجر کے وقت اٹھ کر وضو کرنا زکام لگانے کا آسان طریقہ ہے، لیکن پڑھنی ہے تو وہ اخلاق سے پھوٹی ہوئی ہے. اس کا کوئی تعلق صحت سے نہیں ہے. بعض اوقات جان دینی پڑتی ہے اخلاق کے لیے. اخلاق کے لیے لوگ اپنے وطن کے لیے جانے دیتے ہیں، اپنے زمین کے لیے، اپنے پیٹرول کے کنووں کے لیے. تو جان دینا، جان جوخم والے کام کرنا، یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے. صرف اس کو اخلاقی میدان میں کھڑا ہونا چاہیے. بس اصل مطالبہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم تمام احکام کو اخلاقی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی چیز میں اخلاقی بنیاد کمزور ہے تو وہ شریعت کا حکم نہیں ہوگا. تو تمام حکموں کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو وہ عدل کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. عدل کی پیوٹ پہ گھوم رہا ہے سارا قانون. تو یہ وہ ہے شریعت. اسلام کا نام، دوسرا نام اگر میں رکھ سکوں تو وہ عدل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنی اہمیت ہے اس کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اپنے خلاف حکم فیصلہ کرنا پڑے، والدین کے خلاف کرنا پڑے، ماں کے خلاف کرنا پڑے، رشتہ داروں کے خلاف کرنا پڑے، دشمنوں کے حق میں کرنا پڑے، تو عدل پہ قائم رہو. یہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ کسی کا دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے. تو یہ وہ چیز ہے جو تمام دین کی بنیاد ہے. جو اللہ کے دین ہے، اگر ہم تورات کو پڑھیں، انجیلوں کو پڑھیں اور قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ اس کا مرکزی مضمون یہی، مرکزی جو سورس ہے دین پورے شریعت کا، اس کے پھوٹنے کا، وہ سارا عدل ہے. جو دوسرے ادیان ہیں اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس کے، اور جیسے ہی جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نماز کا تو وہ عدل پر کھڑے ہو کے، قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ رحمان میں کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ نے کائنات بناتے ہوئے ایک میزان قائم کر رکھی ہے. لا تطغوا فی المیزان، میزان میں خرابی پیدا نہ کرو. تو وہ اتنا نپا تلا ہے کہ 5 نمازیں اس پورے نظام عدل کے اندر نپی تلی ہیں. تو جب میں اس کو 17 رکھتے بناتا ہوں تو وہ نظام خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ اپنے ہاتھوں سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت آپ اس بیلنس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. جو بیلنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 صحابی آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے آپ کے آنے کا، اور باتیں کیا کر رہے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساری رات جاگتا رہوں عبادت کے لیے. دوسرا کہہ رہے تھے، دوسرے صحابی، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا سال روزے رکھوں. یہ جملہ جب آپ پہنچے تو سن رہے تھے ان کے جملے، تو آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ جملہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ایک پازیٹیو تبصرہ کر رہے ہیں. فرمایا انا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. اور آگے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. تو یہی طریقہ ہے، یہ بیلنسڈ عدل کے مطابق طریقہ ہے. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو ہم نے جب شریعت میں اپنے فتوے شامل کیے، اپنی علتیں شامل کی، اپنے مقاصد شامل کیے ہیں، تو بیلنس خراب ہو گیا. چنانچہ اب ہمارا دفاع کرنا ہی ناممکن ہو گیا ہے. یعنی سارے اہل علم کو دیکھیں جو مذہبی ہیں، سوائے چند علماء کے، سارے پسپائی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ الحاد کے سامنے اس مذہب کو پیش کیسے کریں، کیونکہ قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے رچرڈ ڈاکن اور جان لینکس جو ہیں ان کی ایک گفتگو سنی. جان لینکس نہیں، کوئی پادری تھے، تو اس نے، وہ ایتھیسٹ ہے ایک، اور ایک پادری تھے، یعنی فادر تھے. تو جو ایتھیسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اللہ کو کیوں عقل نہیں آئی کہ لوگوں کا گناہ معاف کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نکالتے، اپنے بیٹے کو صلیب کیوں چڑھایا. تو پادری صاحب آگے دفاع نہیں کر پا رہے کیونکہ خود آپ نے اضافہ کر دیا انجیلوں کے اندر. میں ان کی جگہ ہوتا، قرآن کی یہی شعور میرے پاس ہوتا،
تو میں نے کہا تھا کہ انجیلوں میں تو یہ نہیں آیا، یہ تو لوگوں نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی کہ میں نے اپنے بیٹے کو سلیب اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے یہ بات اب دفاع نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی رستہ کیوں نہیں ملا کہ وہ اپنے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، وہ غفور الرحیم ہے، حکم فرمائے تو معاف ہو جائے گا، ان کو بیٹا کیوں قربان کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب یہی ہے کہ یہ خدا کی بات نہیں ہے، یہ مسیحی برادری نے خود ایک تصور تشکیل کیا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی ہمیں بھی کھل کے اعتراف کرنا چاہیے کہ پچھلے 14 صدیوں میں یہ اضافے ہم نے کیے ہیں، اللہ کی بات صرف اتنی ہے، رسول کی بات صرف اتنی ہے، بس۔ تو یہ وہ عدل ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اب آیت نمبر 9 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اتنے سخت حکم کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو یہ والے نیک اعمال کرنے پہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہی بخشش۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ دیکھیے، میں شریعت کے بارے میں بہت شروع میں جب دین درس شروع کیا تھا تو میں نے دین کی کچھ حکمتیں زیادہ توجہ دیتا تھا، کیونکہ آغاز کر رہا تھا اپنے درس کا۔ تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ شریعت کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو ابھی میں نے بتایا کہ ایک بیلنسڈ آپ کو حکم معلوم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ کل قیامت والے دن نجات پا جاؤں گا۔ اگر مجھے یہ تسلی نہ ہو کہ 5 نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، رمضان کے، زکاتیں دے کر بھی میری نجات کا پتہ نہیں ہے، تو یہ سب کے لیے تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اذیت ناک ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں مستقبل کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس لیے جو شریعت کا معاملہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میں تمہیں سورہ المائدہ میں اور پیچھے آگے جو احکام دیے ہیں، ان کے اوپر اگر عمل کرو گے تو میرا وعدہ مغفرت کا ہے، نجات ملے گی۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ خدا کو بس اتنا مطلوب ہے، کر لو تو انشاءاللہ اجر پاؤ گے، قیامت والے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر یہ تسلی نہ ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رہبانیت اور جو جاپانیوں کا طریقہ تھا کہ خودکشی کر لو، اس کے بھی تسلی نہیں ملتی، وہاں تک جاتا ہے آدمی، سب کچھ چھوڑ کر بھی اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے جو بیلنسڈ شریعت ہے وہ، اور یہ تسلی کہ 5 نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، زکاتیں دے کر، سچ بول کر، چغلی غیبت سے بچ کر میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ بڑی ہی تسلی کا سامان ہے۔ تو فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ظاہر ہے کہ معاملہ سخت ہے، عدل پہ قائم رہنا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ امی کیا کہے گی، چلو ماموں کی بات کاٹ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ ماموں حق انصاف پر تھے۔ تو یہ غلط بات ہے، ہمیں اپنی امی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اجر عظیم اور سزائے عظیم کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل واضح رہنا چاہیے کہ ہم خدا کے اس وعدے کے ساتھ ہیں، خدا کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ اگر ہم حق انصاف پر قائم رہیں گے تو وہ اجر دے گا۔ یہ وہ جم جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری باتوں پر ٹک جاؤ، جم جاؤ، میں وعدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ کہ، اور دوسری جگہوں پہ فرمایا کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ بات ہے جو، تب دیکھیے کہ وعد اللہ اور اوفوا بالعقود، میرے عہد کی پابندی کرو، میں بھی تمہارے ساتھ عہد کی پابندی کروں گا۔ تو اس ساری شریعت کو اپنانے کے بعد، ان وعدوں کو پورا کرنے کے بعد میرے پاس جب آؤ گے تو 2 چیزیں تمہیں ملیں گی، مغفرت، یعنی کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی معاف کر دی جائیں گی۔ مغفرت کے دونوں مطلب ہیں، ایک جو میں نے ابھی بیان کیا کہ معافی ہو جائے گی، اور ایک غفران ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی طرف سے جیسے کھلا اعلان معافی کا کہ بس عیش کرو، وہ بھی اس کے اندر معنی ہے کہ خدا کی طرف سے غفران حاصل ہو جائے گا، یعنی بس کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جو کھاؤ پیو، جہاں رہنا چاہو رہو، جو لینا چاہو لو، تمہارا ہے سب کچھ، یہ غفران ہے۔ اور اجر عظیم، اجر عظیم کا مطلب ہے کہ میں نے 10 روپے کا کام کیا تھا، وہاں جا کر 700 گنا تک اجر مل گیا ہے، تو یہ اجر عظیم ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا بہت بڑا اجر۔ تو وہ آدمی کتنا خوش قسمت ہوگا کہ ابھی اس نے
کوئی کسی گاہک کو چھوڑا اور نماز پڑھایا، ابھی سچ بول دیا اس نے اللہ کے ڈرنے کے لیے، تو یہ چھوٹے موٹے نقصانات، کہیں 10 روپے کا نقصان، کہیں 1000 کا، کہیں لاکھ کا، کہیں کروڑ کا، اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی جنت ملنی ہے کہ آدمی حیران رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا تو ایک آدمی کی جنت کی سرحد نہیں آئے گی۔ یہ صورتحال ہونے والی ہے۔ لیکن بھارت آگے فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے ہیں، دہکتی آگ والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ لازماً اگر جنتیوں کا ذکر کرے گا تو دوزخیوں کا کر دے گا، دوزخیوں کا کرے گا تو جنتیوں کا کر دے گا، تاکہ وہ جو پیغام ہے وہ پورا پہنچے کہ جو ان معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے اور جو غلط حرکتیں کریں گے اور جو عدل پر قائم نہیں رہیں گے، تو میری ان آیتوں کا جو انکار کرے گا، جو میں دے رہا ہوں، یہ احکام دے رہا ہوں، تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دین کو اپنانے میں اور تقوی اختیار کرنے میں نجات ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جنت دوزخ ہونی ہے، تو پھر کسی چیز ڈرنے کا ڈر نہیں ہے، کوئی کفر اور کوئی تکذیب ہونی ہی نہیں چاہیے، بس پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اولئک اصحاب الجحیم، تو جو لوگ کفر کریں گے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہیں، یعنی دوزخ میں پڑیں گے۔ تو یہ وہاں اجر عظیم ہے، یہاں سزائے عظیم ہے۔ تو اس لیے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تاکہ اس بات پر محکم طریقے سے ہم قائم رہیں کہ نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ماننا پڑے گا۔ زندگی کے دو حقیقتیں ہیں، ان کو مان کر چلنا پڑے گا۔ ہم پیدا کر دیے گئے ہیں، بس آ گئے دنیا میں، اور دوسری یہ کہ کل قیامت والا دن اٹھنا ہے۔ ان دو حقیقتوں کو اگر نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، مان لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ نہیں بھی ایسا ہونا، یہ دوسری حقیقت سامنے نہیں آنی، پیدا تو ہو گئی، یہ تو سارے مان رہے ہیں، لیکن دوسری حقیقت نہیں بھی سامنے آنی تو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ یعنی دنیا میں وہ بھی لوگ تو ہیں جو دھکے کھاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور مظلومانہ زندگی گزار کے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ذرا اپنے اوپر خود پابندیاں لگا لیں گے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اور ریالٹی کا تسلیم کرنا یہی اچھے انسان کی علامت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں وہ اصل میں حقیقتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کہنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ معاملہ نہ کرے کہ وہ حقیقتوں کے مطابق اپنے زندگی کو استوار کرے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈال کر ہی دیکھنا ہے کہ یہ گرم جلائے گی کہ نہیں جلائے گی، سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آگ جلائے گی، آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے خود جل کر دیکھنا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ تکلیف سہ لے گا۔ تو حقیقتیں بعض اوقات ضروری نہیں ہوتی کہ دیکھی ہوئی ہوں، تو دوسروں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ بس یہ کہ ان کے پاس ثبوت اچھا ہونا چاہیے، دلیل اچھی ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کو ثبوت اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے قرآن کے نازل کرنے کے ساتھ، وہ بالکل ٹینجیبل لیول کے ہیں، یعنی آپ آنکھوں دیکھا جیسے ماننا ہے ویسا ماننا ہے، تو اس لیے سزا بھی دی جائے گی۔ اگر کوئی چیز ایسے طریقے سے ثابت نہیں کی گئی تو اس کی سزا بھی نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کی جو ثبوت ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے۔ جس طرح اس سٹیٹمنٹ کی سچائی ہم جانتے ہیں، اسی طرح کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے دلائل زیادہ قوی ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا کے مقابلے میں، بہت زیادہ قوی ہے۔ تو اس لیول کا یہ چیز ثابت ہوئی ہے، اور جو اس ٹائم کے لوگ تھے جن کو یہ پہلے آیتیں مخاطب بنا رہی ہیں، وہ تو بالکل اپنی آنکھوں کس دیکھ رہے تھے، ویسے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی قرآن مجید کے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔
تو جیسے میں نے بتایا کہ جب سخت حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے تسلی اور ابھارنے کا بھی انتظام کرتے ہیں. تو اب پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے. اب آگے دنیا کے لحاظ سے بات کہی ہے کہ اب بہت سارے مواقع پر اگر آپ عدل پر قائم رہیں تو مار پڑتی ہیں، نقصانات ہو جاتے ہیں. دوسری قومیں، دوسرے لوگ، بہن بھائی ہی، دوسرے کیا اجنبی کیا اپنے بہن بھائی آپ کو کھا جاتے ہیں اگر آپ عدل انصاف پر قائم رہتے ہیں. تو قومی حیثیت سے اللہ تعالیٰ یہاں ایک وعدہ کر رہے ہیں بنی اسماعیل کے ساتھ، اور ان کی روشنی میں ہم اپنے لیے بھی یہ اصول اخذ کر سکتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی جب تم عدل پہ قائم رہو گے قومی سطح پر تو میری مدد آئے گی. اور اس کے لیے ثبوت دیا ہے کہ کیا میں نے پیچھے مدد نہیں کی ہے. تو فرمایا کیا ایمان والو میرے احسانات کو یاد رکھو، بھول نہ جانا. احسانات کیا ہیں؟ قوم کو چننا، بنی اسماعیل کو دوبارہ بیدار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں بھیجنا، قرآن کا ان میں نازل کرنا. اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں دین کی نعمت کو مکمل کر رہا ہوں. یہ ساری نعمتیں ہیں. اور پھر یہاں جو نعمت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ قریش نے تم پر حملہ کیا تو میں نے تمہیں بچایا ہے. لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن بحثیت مجموعی بچایا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ قوم کا معاملہ اور ہوتا ہے. قوم میں افراد مرتے ہیں، قوم میں رفاعیت جب آتی ہے تو کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن قوم کے اندر رفاعیت آ جائے، قوم کو غلبہ ملتا ہے تو دوسری قوموں کے اوپر وہ حاکم بنتی ہے. کچھ افراد وہاں پر بھی غریب ہو سکتے ہیں، دھکے کھانے والے ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. قومی سطح پہ جب قوم ایک وجود، یعنی کوئی آدمی میں جی میرا خاندان بڑا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بیچارے غریب لوگ بھی ہوں، کچھ کمین بھی ہوں اور کمینہ وصف بھی ہوں، لیکن ان کا خاندانی روپ قائم ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو قومی حیثیت سے پھر ایک ایک فرد زیر بحث نہیں ہوتا، وہ قوم بحیثیت قوم زیر بحث ہوتی ہے. جس طرح اس وقت امریکہ دنیا کی سپر طاقت ہے، لیکن وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو گتے کے ڈبوں میں سوتے ہیں رات کو. تو اس سے قوم کا لیڈر ہونا ختم نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہاں پر اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. کیا؟ اذ ہم قومنا یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے پروگرام بنایا کہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، فکف ایدیہم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. عنکم، تم سے، تم تک، یعنی وہ کھا جاتے. جیسے ابو جہل کا پروگرام تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ بدر میں 313 لوگ، تو اس نے جملہ بولا کہ بس اتنے سے آج کے بعد اللہ وحدہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی صرف خدا کو خدا نہیں مانا جائے گا، ہمارے جتنے خدا ہیں سب قائم رہیں گے. اس کا خیال تھا کہ میں مار ڈالوں گا. تو کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تھوڑے سے. کتنے مارے گئے ان کے؟ 70 کے قریب. تو یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ پھر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے تمہارا ہاتھ، ان کا ہاتھ تم سے روک کے رکھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ابھی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، ٹھیک اسی معنی میں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو اب عدل قائم کرنے کے لیے میری شہادت کی خاطر، عدل کے ساتھ میری شہادت کی خاطر تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا. اگر بھروسہ نہیں کرو گے تو عدل پر قائم نہیں رہو گے. اگر ڈرتے رہو گے کہ ہم نے یہ کر دیا تو یہ نہ ہو کہ امریکہ کھا جائے، یہ نہ ہو کہ روس کھا جائے، یہ نہ ہو، تو تم عدل پر قائم نہیں رہو گے. میرے اوپر بھروسہ کرو تو جتنا کوئی تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے ہر جنگ میں، ہر معاملے میں ہو سکتا ہے، لیکن میں ہاتھ روک دوں گا دشمنوں کے، اور جیسا میں نے پہلے روکے. تو اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم نے قومی حیثیت سے میرے گواہ بنتے ہوئے اللہ کی خاطر کھڑے ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے 2 باتیں تمہارے پاس ہوں: ہر حالت میں انصاف اور اللہ پہ توکل. اگر اللہ پہ توکل نہیں کرو گے تو ہر جگہ پہ نقصان تمہیں پاؤں پھسلا دے گا اور ہر جگہ پہ تم عدل سے ہٹ جاؤ گے. تو میرے میثاق پر قائم رہنے کے لیے میرے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. بھروسہ نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم خطرات کو دیکھ کر، برے نتائج کو دیکھ کر بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے نیکی کر جائیں. توکل نام ہی اس بات کا ہے.
تو یہ جب اگر کوئی آدمی نہیں کرتا، خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو ایک قدم بھی انصاف پر قائم نہیں رہ سکتا، اور ایک لمحہ بھی انصاف پر کرنے کے لیے حوصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم، تو اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری پیچھے مدد کی ہے، بدر میں، احد میں، احزاب میں، تمام جنگوں میں میں نے تمہاری مدد کی ہے، تو اسی طرح کی مدد میں کرتا رہوں گا۔ نقصانات بھی ہوں گے لیکن عمومی طور پر مدد رہے گی، بڑا نقصان نہیں ہوگا، قوم کی حیثیت سے مارے نہیں جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے اوپر بھروسہ کرو، تبھی تم اس پر قائم رہ سکو گے۔ جو تقاضا میں کر رہا ہوں کہ میرے معاہدے کو پورا کرنا ہے، شریعت کے اس عہد کو پورا کرنا ہے، گواہ بن کر پورے انصاف کے ساتھ کوئی اس میں خامی نہ ہو۔ یہ تب ہوگا جب تم میرے اوپر بھروسہ کرو گے، ورنہ اب ہمارے جو قرآن مجید نے اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ اس کو بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ خیال نہ کیا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر دیں گے، لوگ نہ چڑھائی کر دیں، لوگ کاروبار کیسے کریں گے۔ پیچھے ہم نے حج کے بارے میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، تم قائم رہو، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دنیوی رکاوٹیں جتنی بھی ہیں، دنیا کے خوف جتنے بھی ہیں، ان کا حل ایک ہے، وہ میرے اوپر بھروسہ ہے۔ تو اب بندہ مومن فرد کے طور پر بھروسہ کیا ہے، وہ پچھلی آیت میں گزرا کہ میرا تم سے وعدہ ہے، ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو میں مغفرت دوں گا اور اجر عظیم دوں گا۔ یہ افراد کے لیے ہے، یہ قوم کے لیے ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوم کے لیے وعدہ ہے، اور آیت نمبر 9 میں افراد کے لیے وعدہ ہے۔ افراد کا معاملہ ادھار ہے، وہ قیامت والے دن اجر عظیم پائیں گے اور مغفرت پائیں گے، اور قوموں کے لیے یہاں پر معاملہ ہے کہ چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے رہیں گے اور بڑی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ قومی طور پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آج بھی ہم یہ اس کو اپنا لیں، خاص طور سے عرب، اس اصول پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا یہ ہاتھ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور کوئی قوم اس طرح سے آگے نہیں بڑھے گی کہ پورے عربوں کے لیے خطرہ بن جائے، مصیبت بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو وقت ہو گیا، یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سر میرے 3 سوال ہیں، میں ایک ایک کر کے پوچھتی ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ جو آیتیں ہیں، اس کے ایڈریسی اس وقت کے صحابہ ہیں یا ہم بھی ہیں؟ ہاں جی ہاں، اس وقت کے صحابہ بھی ہیں، اور ان کی جو بننے والی امت ہے قیامت تک، ان کے لیے بھی۔ جتنی اصولی ہدایتیں ہیں وہ ساری کی ساری قیامت تک کے لیے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ آپ جب عدل کی بات کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ عدل کا مطلب بیلنس ہے۔ عدل کا مطلب بیلنس ہے یا انصاف ہے؟ نہیں، انصاف ہے۔ بیلنس تو میں نے صرف شریعت کے بارے میں کہا کہ وہ اس کا جب ہم توازن خراب کرتے ہیں تو وہ عدل سے بھی ہٹ جاتی ہے اور بیلنس بھی خراب ہو جاتا ہے۔ صرف شریعت کے بارے میں نے وہ بات کہی تھی۔ اس کا اصل مطلب انصاف ہے۔ اگر انصاف ہے تو جس طرح آپ نے اگزامپل دیا تھا کہ اللہ میاں جو مشکل احکام دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں، اور عورتوں کا اگزامپل دیا تھا کہ قانتات ہو کے رہو، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ میاں مان رہے ہیں کہ مشکل بات ہے، اس لیے میں انسینٹیو دے رہا ہوں، تو پھر یہ عدل تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، عدل ہی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو یہ ناانصافی ہے۔ شاید کیونکہ دنیا تو عدل پہ نہیں بنی ہوئی۔ نہیں، ناانصافی تب تھی کہ سب نے مزدوری کی، سب نے 10 اینٹیں اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو 1 اینٹ کا اجر دے دیا، کسی کو 2 اینٹ کا مزدوری دے دی۔ یہ ناانصافی ہو گئی۔ یہ تو اصل میں ایک اسکیم کے تحت اللہ نے بنایا، اور جو کچھ دے دیا بس وہی ملنا تھا مجھے۔ ایسا ہی احکام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے بندے ہو، میں نے حکم دے نہیں دینے، تو کوئی حکم دینا بھی ناانصافی ہو جائے گا۔ کوئی حکم دینا، یعنی برابری پر اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھو، تو ناانصافی ہو جائے گی۔ اگر
دیکھا جائے تو کیوں مجھے حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا؟ نہیں، ناانصافی تب ہوتی ہے کہ میں نے کوئی کام کیا اس کا مجھے معاوضہ ملنا ہے، تب ناانصافی ہوگی، یا میں نے کوئی کارنامہ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کریڈٹ ہی نہیں دیا، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے لحاظ سے حکم دیے ہیں اور نعمتیں دی ہیں، تو وہ نعمتیں سر تسر امتحان کے لیے دی ہیں، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ میرا امتحان 10 روپے مل کر ہو رہا ہے، آپ کا امتحان 100 روپے مل کر ہو رہا ہے۔ میرا امتحان مرد کے اعتبار سے ہو رہا ہے، آپ کا امتحان عورت کے اعتبار سے ہو رہا ہے، بس یہ ناانصافی نہیں، اچھا، اور مشکلیں ہیں بس، مشکل مشکلیں۔ ہے۔ اچھا، وہ تیسرا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ میاں مطلب شریعت پہ اگر آپ قائم رہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو آپ ایک تسلی کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تسلی کی جگہ پہ یا امید کی جگہ پہ؟ تسلی بہت بڑا لفظ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، اور جس پہلو سے آپ نے سمجھا ہے اس پہلو سے واقعی غلط ہو جائے گی بات، اس پہلو سے امید ہی ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، میں اس معنی میں نہیں بول رہا، میں اس معنی بول رہا ہوں کہ کامیابی کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ مجھے تسلی ہے کہ ہاں بس یہی مطالبہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جس معنی میں آپ نے لیا وہی ہے کہ میں نے جو نمازیں پڑھ لی، میں نے جو روزے رکھ لیے، اس پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہاں تو امید ہی کا لفظ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہے مجھے پاس، میرا امتحان ہونا جی اس کتاب کے اندر سے، بس میں نے ساری پڑھ لی، میں تسلی میں ہوں کہ اب اسی میں امتحان آئے گا، اگر سوال اس سے باہر آ جائے تو فیل ہو جاؤں گا میں۔ تو یہ والی تسلی میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، سوال تو وہی ہے جو تھا، یعنی ایک ہے مطلب مجھے تسلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک انسان کو؟ وہ ایک الگ بات ہے، وہ صرف امید میں رہیں گے، وہ امید اور خوف دونوں رہیں گے کہ میں نے جو آج تک نیک اعمال کیے ہیں، جو میرا عقیدہ ہے، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اس میں امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ اور تسلی کس کو ہے؟ تسلی اس بات پہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں جا سکتا ہوں، اس بات کی تسلی ہے۔ تو یہ ایک ہی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں، 2 باتیں مختلف ہیں۔ میرے اعمال کا کریڈٹ اتنا بن گیا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ نہیں جان سکتا کوئی بھی۔ رسول بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ والی بات کہنا، یہ امید، اس امید کو رکھنا، یہ غلط بات ہے، یہ ممکن نہیں میرے لیے۔ لیکن یہ میرا نصاب ہے، یہ 10 چیزیں ہیں، کرنے والا کامیاب ہوگا لازماً۔ اگر میں اس کو لازماً نہیں مانتا تو دین کے معنی کیا ہے پھر؟ یعنی قرآن مجید اور سنت پہ عمل کرنے والا لازماً جنت میں جائے گا، یہ یقین ہے مجھے۔ لیکن یہ آپ اپنی بات کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے کہ لازماً اور پھر بھی امید؟ وہ اس لیے کہ میرے اعمال، پتہ نہیں میں نے نمازیں اچھی پڑھی کہ نہیں پڑھی، کہیں ریاکاری نہ ہو گئی ہو، کہیں کوئی چیز چھوڑ نہ دی ہو، نماز میں سجدہ کرتے ہوئے جلدی میں نہ کر دیا ہو، وہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے خوف اس وجہ سے ہے۔ لیکن قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے مجھے، ورنہ تو تصدیق کوئی نہیں مجھے۔ آپ جس طرح نماز کو ڈسکرائب کریں کہ سجدے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ میاں اتنی باریکی سے ہماری نمازیں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں نا، آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں، بٹ جنرلی وہ کل قیامت کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں نوٹ کی جائیں گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ معاملہ سخت ہے کافی۔ ہاں جی، وہی مسئلہ وہی ہے نا کہ ایک ہے کہ مجھے اللہ نے یہ نصاب دے دیا کہ یہ کورس ہے تمہارا، پورا کر لو تو کامیاب، وہ میں کر لیا تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے اعمال کی، اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، کمزوریوں کا پتہ ہے، اس لیے خوف بھی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، نعیم صاحب کا سوال ہے کہ اگر عدل تقویٰ کے قریب ہے تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں نے پوری تفصیل سے عرض کیا ہے کہ تقوی کا مطلب کل قیامت والے دن خدا کا سامنا کرنا ہے، اس ڈر سے ہم اپنی نفس کی خواہشات پہ قابو پاتے ہیں اور نیکی پر قائم رہتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ نعیم صاحب کا یہ سوال ہے کہ اپنے سے جو طاقتور ہوتا ہے اس کا کوئی حکم نہ ماننا، یہ کیسا ہے؟ اس کو ایران اور امریکہ کے جو ابھی تنازع ہے اس کے
ذیل میں یا اس کی روشنی میں اگر آپ اس کا جواب دیں تو؟ اپنے سے بڑے کا حکم نہ ماننا. ہاں، کیونکہ امریکہ کو ایک حاکم ہے دنیا میں، اور سب بہت سے لوگ اس کے معترف بھی ہیں کہ امریکہ ہم سے طاقتور ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے. اس کے باوجود اس کی کوئی بات نہ ماننا اور اس کے خلاف کھڑے ہو کے جنگ شروع کر دینا، تو اسلام کی نظر میں یہ کیسا ہے؟ نہیں اصل میں جو ایران اور امریکہ کو لے آئے ہیں بیچ میں، تو اس وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا. بڑے کا حکم ماننا 2-3 پہلوؤں سے اخلاقی ہوتا ہے. بڑے کا ہمارے سے رشتہ کیا ہے؟ مثلا ماں باپ ہیں تو ان کا حکم ماننا ایک اور طرح کی بات ہے. بڑا بھائی ہے، بالکل ڈیفرنٹ بات ہو جائے گی. محلے کا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، بات اور ہو جائے گی. بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی بات نہ ماننا اور طرح کے معنی چلا جائے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے. جب قوموں کے اندر آتے ہیں ہم، تو قومیں چل رہی ہوتی ہیں اپنے مفادات اور اپنے جو معاہدے قوموں کے بیچ میں ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر امریکہ کے ساتھ کسی قوم کا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ میں جو کہوں گا تم نے ماننا ہے، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تو وعدہ خلافی کا اس کو گناہ ہو جائے گا. اور اگر امریکہ ہی آپ کو ظلم کا حکم دے رہا ہے تو اس کا حکم نہ ماننا سب آپ کا کام ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا اس طرح کا. رشتے، تعلق اور معاہدات، یہ آپ کے معنی تبدیل کرتے چلے جائیں گے، آپ کے فرما برداری کے بھی اور نافرمانی کے بھی. بلال صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے بارے میں اکثر یہ رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی لاجیکل بات کریں تو آگے سے جواب سننے کو ملتا ہے کہ اسلام میں لاجک نہیں دیکھی جاتی، بس حکم ہے، اس کو ماننا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام لاجیکل ہیں، سب تسلیم کریں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے حکم دیے ہیں. ایک وہ احکام ہے جن کی خود اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے، لیکن وہ وجہ بھی لاجیکل ہے کہ نہیں ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب ہم یہ بات کہیں کہ مجھے عقل میں سمجھ میں آئے گی بات تب میں مانوں گا، تو یہ نافرمانی کا جذبہ ہے. ہاں، آپ حکم مانتے ہوئے ساتھ پوچھ رہے ہیں جی اس کی حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تو یہ ایک الگ رویہ ہے، قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے. لیکن حکم ہی اس وجہ سے مانیں گے جب مجھے سمجھ میں آئے گا، تو یہ سیدھی نافرمانی ہے. اس کو نافرمانی کے اصولوں کے تحت دیکھا جائے گا. البتہ قرآن مجید کے جتنے احکام ہیں ان کے اسباب، علتیں ضرور ہیں، لیکن وہ کیا عقلی ہیں؟ نہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ اخلاقی ہیں. مثلا ہمارے ہاں رضامندی سے کوئی مرد و عورت آپس میں تعلق کوئی قائم کر لیں تو یورپ سارا اس کو لیگل مانتا ہے. اس کے باوجود کہ اخلاقی سوالات ان کے ہاں بھی موجود ہیں. لیکن اس کی کیا علت ہے کہ یہ غلط کام ہے؟ یعنی آپ میرے گھر آئیں، آزادی سے میں آپ کو کھانا دوں، آپ میری کمایا ہوا کھانا آپ کھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن ایک مرد اور عورت آپس میں کہتے ہیں کہ ہم ایسا معاملہ کر لیں، تو اس میں کیا خرابی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو خرابی کوئی نظر نہیں آتی. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ فحشاء میں سے ہے. تو اب فحشاء جو اخلاقی اصول ہیں وہ بعض کا تو آپ کو میٹیریل ورلڈ میں سمجھانے مشکل ہو جاتے ہیں. فحشاء کو کیسے سمجھاؤں میں؟ مثلا آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ شادی سے پہلے کرو گے تو فحشاء ہے، شادی کر کے کرو گے تو فحشاء نہیں رہے گا. فرق کیا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. یہ اخلاقی اصول ہوتے ہیں، ان کو اخلاقی میدان میں جا کر سمجھنا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے بہت سارے احکام کے مقاصد، حکمتیں، علتیں وہ اخلاقی ہیں، مادی نہیں ہیں. اس لیے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتے. مثلا قرآن کا عام لوگ کہتے ہیں اسلام نے دیا ہی کیا ہے دنیا کو، تو یہ آپ نے مادی طور پر اسلام کو تولا ہے. اس نے اخلاقی اصولوں پر دنیا کو قائم کرنا چاہا ہے، یہی اس نے دیا ہے، اور آخرت کے پہلو سے تیار کرنے کے لیے آیا ہے، یہی وہ دینا چاہتا ہے. تو اس لیے اگر آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے تو سارے احکام قابل فہم ہیں. دنیا کی عقل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک حکم بھی قابل فہم نہیں ہے. نماز جیسا حکم بھی قابل فہم نہیں ہے. تو اب آپ کو آنا کس زاویے سے ہے اس سے فرق پڑے گا. تو نافرمانی تو یہ ہو جائے گی کہ آپ کہتے ہیں جی میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک حکم سمجھ نہ آئے. مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب آپ کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لا کر دو، آپ کہتے ہیں اتنی سردی میں آپ کو پیاس کیسے لگ گئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو پانی کیوں لا کر دوں، اتنی سردی میں باہر کیوں جاؤں، میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے پانی لا کر کیوں دوں. تو آپ نافرمانی کر رہے ہیں.
ماننا چاہتے ہیں تو مان لیں، نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا آپ کو، اس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ میں نہیں مانوں گا، یہ غلط بات ہے۔ رجت صاحب کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو اتنا ہی جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے، البتہ اگر معاف کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ہم خود اس سے بدلہ لیں گے یا پھر ہم کسی اتھارٹی کے پاس جائیں گے کہ وہ ہمیں اس سے بدلہ لے کر دے، اور اگر اتھارٹی ایسا نہیں کرتی، ہمیں بدلہ لے کر نہیں دیتی، تو پھر کیا ہم خود اس سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جو پولیس کے دائرے کے کام ہیں اس میں بدلہ ہم نہیں لے سکتے۔ جہاں پولیس کا دائرہ ہوتا ہے، چوری ہے، قتل ہے، ٹانگ توڑ دی ہے، بازو توڑ دیا ہے، اس میں ہم بدلہ خود نہیں لے سکتے، اس میں محکمے کے پاس جانا پڑے گا جو متعلقہ محکمہ ہے۔ البتہ جو مکہ مار دیا، تھپڑ مار دیا، کوئی گالی دے دی، اس کا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جس میں پولیس کے دائرے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو جب کوتوال اور پولیس کا دائرہ آ جاتا ہے تو بس ہمیں پولیس کی مدد لینی ہے۔ اب اگر وہ مدد نہیں کر رہی آپ کا بدلہ نہیں دے رہی، تو اب آپ کو دو راستے ہیں کہ پولیس کو بار بار جاتے رہیں، اوپر جہاں اپروچ کر سکتے ہیں وہاں تک کرتے رہیں، اور البتہ خود آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ پھر قیامت پہ ٹالنا پڑے گا آپ کو۔ بنت افسر صاحبہ کا سوال ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو پردے کے معاملات ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے؟ دیکھیے، سورہ نور کی جو احکام ہیں ان کو آپ پڑھ لیجئے۔ سورہ نور میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں کہ اپنے نگاہیں پاکیزہ رکھیں، اپنا حرکتیں پاکیزہ رکھیں، ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے صنف مخالف کو، یعنی لڑکا ہے تو مرد کو، مرد ہے تو عورت کو کوئی آپ دعوت گناہ دیں، یہ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے۔ اور جو تیسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی زیب و زینت کر رکھی ہے، میک اپ کر رکھا ہے، تو اس کو گردن، پاؤں اور بازو ان کو چھپا کے رکھیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ پہلے دو حکم جامع ترین اصول ہیں کہ آپ نے اپنی نگاہیں پاکیزہ رکھنی ہے، نگاہوں سے جو میسیجنگ ہوتی ہے، نگاہوں سے جو دعوت گناہ ہوتی ہے وہ نہیں دیں گے آپ، اور اسی طرح اپنی حرکات و سکنات سے، یعنی کپڑوں کا لحاظ رکھیں گے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ شرم حیا سے اٹھے بیٹھیں گے جس میں دوسروں کے لیے کوئی دعوت توجہ نہ ہو، وہ اس طرح کی چیزیں احتیاط کریں گے۔ اور اپنی زینتوں کو جو میک اپ وغیرہ کر رکھے ہیں، گردن، بازو اور پاؤں، ان کے بارے میں آپ احتیاط کریں گے کہ یہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ تو بس باقی نیک نیتی سے رہیں، اللہ اللہ خیر سلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جیسا کہ ہمارے بعض گھرانوں میں پایا جاتا ہے کہ دیور سے برقع پہن کے رہیں گے، آپ نقاب کر کے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اضافہ کیا گیا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں کہ گھر سے باہر، اس میں ذرا اور احتیاط کر لیں، لیکن حکم یہی ہے تینوں۔ سر یہ سوال ان کا نام نہیں لکھا ہوا، پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہم السلام نازل کیے ہیں یا بھیجے ہیں، ان کے ہمیں شریعت میں بعض اختلافات ملتے ہیں، یا ایسا ہے کہ بعض کے ہاں ایک چیز حرام ہوتی ہے لیکن دوسری شریعت میں وہ چیز حلال کر دی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ تمام انبیاء کا سورس آف نالج تو ایک ہی ہے؟ بقرہ میں نے درس کے دوران واضح کیا تھا، پرانے لوگ بھی واضح کرتے آ رہے ہیں، میرے اساتذہ نے بھی۔ شریعت، قرآن مجید نے 3 حصے کیے ہیں پورے دین کے: عقیدہ، اور دوسرا شریعت، اور تیسرا منہاج۔ یہ یعنی احکام کے 2 حصے کر لیجئے، شریعت اور منہاج، اور عقائد پیچھے، ٹوٹل 3 حصے ہیں دین کے۔ دین کا عقیدہ ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف کچھ چیزیں اطلاقات کی زیر بحث آ جائیں گی کہ اس میں کچھ لوگوں نے مثلا کسی زمانے میں لات کو خدا بنایا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لات خدا نہیں ہے، تو یہ اتنا اضافہ ہو جائے گا، لیکن توحید کا پیغام ہمیشہ رہے گا۔ دوسری شریعت ہے، شریعت بھی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت شریعت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ شریعت ہے۔ اب منہاج میں فرق آ جائے گا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے کہ 3 وقت پڑھنی ہے کہ 2 وقت پڑھنی ہے۔ یہ جو منہاج ہے، یہ حالات
کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے لیے نرمی اور کبھی کبھی سزا کے طور پر سختی بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ اس کا دائرہ، منہاج کے دائرے میں تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. ہر زمانے میں نظر آ سکتی ہیں، ہر رسول کے ہاں نظر آ سکتی ہیں، سزا کے لیے بھی اور نرمی کے لیے بھی، دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں. کہ مثال کے طور پر پرانے لوگوں کے لیے قربانی کرنا آسان تھا، ہر موقع پر جانور محلے میں موجود ہیں، چلو ہر کسی کے گھر ایک آدھ دو جانور ہوتے تھے، نہیں بھی ہے تو بھائی کے پاس ہوگا، چچا کے پاس ہوگا، ماموں کے پاس ہوگا، آپ لے کر قربان کر سکتے ہیں. لیکن اب ہمارے زمانے میں آتے آتے قربانی اتنا آسان نہیں رہنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری قربانیاں نفلی کر دی گئی ہیں. اب کوئی قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب جانور پالنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا، عید کو ہماری کیا مصیبت بن جاتی ہے، حالانکہ وہ نفلی عبادت ہے، لیکن وہ باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں، وہاں دھکم پیل ہوتی ہے، جانوروں کے ریٹ اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ جو مریل سا جانور ہے وہ بھی خریدنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قربانی ہم نے فرض اپنے لیے بنا لی، تو جو نفلی تھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے لحاظ سے ان کے، یعنی جو اللہ کی امت ماننے والی ہوتی ہے، اس کے لیے نرمی یا سختی کر رہے ہوتے ہیں آزمائش کے لیے، اور جو بھی حالات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے. تو منہاج میں فرق آتا رہتا ہے، منہاج ایک جیسا نہیں رہ سکتا. تو مثال کے طور پر میں نے ٹرین میں نماز پڑھنی ہے اور میں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا. تو اب منہاج بدلنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ٹرین میں میرے پاس کھڑے ہونے ہی کی جگہ ہے تو میں ساری عبادت کھڑے ہو کر دوں. اور قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ نماز چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو، گھوڑے پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہو. تو یہ ہو جائے گا نا. تو منہاج بدل جائے گا. کیوں؟ حالت بدل گئی. میں میدان جنگ میں مجھے بھاگ کر پہنچنا ہے، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اور میں یہاں 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں پوری تسلی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تم گھوڑے پر بیٹھو، نماز گھوڑے پر ہی پڑھ لینا. تو منہاج بدل جائے گا. تو یہ منہاج ہے. منہاج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہر زمانے میں، ہر نبی کی، ہر امت میں ہو سکتی ہیں، اور کچھ نہیں بھی ہوتی، وہ چلتی رہتی ہیں. مون پاشا صاحب کا سوال ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا کی جائے؟ ہاں دیکھیے، ہمارا جو دل کا معاملہ ہے وہ محسوسات کا دائرہ ہوتا ہے. ہماری محبت زیادہ اس سے ہوتی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تقاضے ہیں جن کو پورا کر دینا چاہیے. ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ ہماری غیرت وابستہ ہو، اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی، اس کے حکم کے مقابلے میں ہمیں کوئی حکم عزیز نہ ہو. اس طرح کی چیزیں وہ لازماً کر دینی چاہیے. البتہ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کی نعمتوں کو یاد کر کے، سمجھ کے، اس کے کارناموں کو. اب کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہسٹری میں ہم ان کے کارنامے پڑھتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے ان سے، آئیڈیل بنا لیتے ہیں ان کو. تو ایسا ہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ خدا کی جو نعمتیں ہیں، خدا کے جو کارنامے ہیں، خدا نے جو دنیا بنائی ہے، اس کو سمجھ کے آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مصنوعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے. اور جو چلوں اور مراقبوں سے محبت آتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ کچھ فریب نفس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. محمد حاذق صاحب کا سوال ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے کون سے ایسے اصول ہیں جن کا پابند ہونا لازم ہے؟ ہمارے استاد جاوید احمد صاحب گامدی کی اصول و مبادی میزان میں اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس میں فہم تدبر قرآن کے اوپر آپ دیکھ لیجئے. اسی طرح مولانا میر حسن اصلاحی کی تدبر قرآن کے مقدمات جو ہیں اس کو دیکھ لیجئے، تو وہ آپ کو اچھی رہنمائی مل جائے گی. دونوں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. سر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جس کی چاہے گا مغفرت بھی کر دے گا. اس میں سوال یہ ہے کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر 2 لوگ ہیں، امتحان انہوں نے دنیا میں دیا ہے، ایک نے بہت محنت کی ہے، خدا کے احکامات کا پابند رہا ہے اور جنت میں چلا گیا، دوسرے نے کسی حکم کی پرواہ نہیں کی اور وہ جہنمی ہے، لیکن اس جہنمی کو بھی معاف کر دینا اور جنت میں داخل کر دینا، تو کیا اس دوسرے شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ عدل کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے؟ نہیں، اس میں ازمپشن جو آپ نے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی کو معاف کر دیں گے، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے.
اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہنمی کو معاف بھی کریں گے تو پھر اس کو وہ جنت دیں گے جس پر اس جنتی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا جو اپنی کامیابی سے اپنے اعمال کی وجہ سے گیا ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے صوفیہ میں سے بعض صوفیہ یہ مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جنت ملے گی اس طرح کی زندگی خود ہی محنت کرو، مزدوری کرو، کماؤ اور کھا لو. تو ٹھیک ہے، اب کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ تو وہ جو معاف کر کے یہ نہیں ہوگا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیول کی جنت دے دی جائے گی، نہیں، وہ ہلکی سی جنت میں جائے گا اور باقی جو ہوں گے وہ بلند جنت میں ہوں گے. البتہ یہ دوسرا اس کے اندر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمی کو معاف کر دیں گے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے سامنے ایسی روایتوں میں تو ایسی چیزیں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتیں جو بات کہہ رہی ہیں اس کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا. روایتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ تزکیہ جو اللہ نے کرنا ہے، ایک آدمی خود کرتا ہے دنیا میں آ کر، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو تزکیہ ہوتا ہے اس کا. تو اس تزکیے کی تکمیل ہونی ہے قیامت والے دن. تو کچھ لوگ اتنا تزکیہ کر کے جائیں گے کہ وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ جن کو تزکیے کی ضرورت ابھی ہوگی، یعنی کچھ گناہ کیے ہوں گے، کچھ عقیدے میں بھی کمزوریاں ہوں گی، کچھ اخلاقی پہلو سے بھی کمزوریاں ہوں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے تزکیہ کریں گے. نجوہ کر کے، قرآن نے اس کو یکلم کے لفظ سے کہ اللہ تعالیٰ باتیں کریں گے، تو یعنی اعتراف کرا لیں گے تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. بندہ ڈرتے ہوئے اعتراف کرے گا تو معاف کر دیا جائے گا. دوسرا ہے نظر عنایت کرنا، وہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہوا لیکن قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر ڈالیں گے، تزکیہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا. تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے آگ میں جلا کر تزکیہ کریں گے، جیسے ہمارے ہاں سلنسر صاف کیے جاتے ہیں گاڑیوں کے، کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے. اس طرح سے صاف ہو. یہ جنت میں لے جانے ہی کا پروسیس ہے، یہ عدل کے مطابق ہو رہا ہے. کسی جہنمی کو نہیں نکالا گیا کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ابدی جہنم ہے، اس کو نکال کر معاف کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوا. تو یہ دونوں باتیں درست کر لینی چاہیے. جس کو معاف کیا جائے گا دوزخ سے نکال کر بھی نکالا جائے گا، آگ میں سے ڈال کر، آخری جو تزکیہ ہوا ہے اس کو جنت ہلکی ملے گی، اس کو اس آدمی والی جنت نہیں ملے گی جو اپنی محنت سے جنت کما کے آیا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، چلیے جی، تو یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں جی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.